کاش جوانی میں ہی کھانا گرم کر دیتی۔ شادی سے پہلے بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتی۔ باپ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بچی، کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا، سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ جو کام عورتوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ مرد کرتے ہیں، اور جو کام مردوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں۔ یوں ہی مل جل کر گزارا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں کھانا گرم نہیں کروں گی۔ شوہر: تو ٹھیک ہے، پھر تم اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، میں تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، اور تم میری ضرورت پوری نہیں کر سکتی، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ طلاق کے بعد اسلام آباد کی سڑکوں پر بینر اٹھائے ہوئے، کھانا خود گرم کر لو، اور بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، اگر دوپٹہ اتنا ہی پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی: دیکھو بہن، میں اب فیملی والا ہوں، میری بیوی تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو۔ نوکری کی تلاش میں دفتر والے: ہمارے پاس ایک فیمیل ریسیپشنسٹ کی جگہ خالی ہے، آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، ہمارے ہاں کام کر سکتی ہیں۔ ڈھلتی عمر میں دفتر والے: بی بی، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے کام میں اب پہلی جیسی تیزی نہیں رہی، ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لیں۔ ظالم بڑھاپا نئے دفتر والا: محترمہ، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، اب میں آپ کو کیا نوکری دوں؟ اب تو آپ کو آرام سے اپنے بچوں کی کمائی کھانی چاہیے۔ بینر والی آنٹی: میرے بچے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے میرا۔ نیو دفتر والا: اوہ چلے، میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، میرا 20 لوگوں کا سٹاف ہے، کیا آپ ان سب کے لیے کھانا بنا سکتی ہیں؟ میں آپ کو 6000 روپے ماہانہ دوں گا۔ لبرل آنٹی: صرف 6000 ماہانہ؟ نیو دفتر والا: میں جانتا ہوں کہ ان 6000 میں آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، مگر میں مجبور ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بینر والی آنٹی: ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کاش جوانی میں ہی کھانا گرم کر دیتی۔